بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے اور آج کی کہانی کا موضوع ہے کفار کی چال۔ رات انتہائی گہری ہو چکی تھی۔ مکہ کی گھاٹیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اس اندھیرے میں ایک قریشی نوجوان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اپنی لاٹھی رکھے اندھیرے میں چلے جا رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے رک کر دائیں بائیں دیکھتے، پھر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ سفر شروع کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپ کر سفر کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں کسی نے دیکھ لیا تو انہیں سفر کرنے سے روک لیا جائے گا، اور وہ جلد سے جلد مکہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ کام انہوں نے نپٹا دیا تھا۔ اب وہ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تاکہ وہ جلد سے جلد مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت شدید مخالف تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو اس وقت بھی مکہ کے کافروں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پریشانی کی بات تھی کہ ہجرت کرنے سے پہلے کافروں کی امانتیں کیسے واپس کی جائیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور انہیں کہا کہ مکہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس موجود ہیں، میں وہ امانتیں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تم ان کے مالکوں تک پہنچا کر خود بھی مدینہ آ جانا۔ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کافروں کو ان کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ تشریف لے آنا، تم پریشان نہ ہونا، کفار تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہوئی تو مکہ کے کافر اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں مکہ کے تمام بڑے بڑے قبائل کے لوگ موجود تھے۔ شیطان مردود ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تمام لوگ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب صبح ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں گے اور وہ ان پر یکدم تلواروں سے حملہ کر دیں۔ اسی دوران آدھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کافر باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور کافروں کی طرف اچھال دی۔ کافروں پر نیند طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتے چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہ لائے تو کافروں نے گھر کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی سو رہا تھا۔ کافروں نے آگے بڑھ کر چادر ہٹائی تو وہ دنگ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہ تھے۔ یہ دیکھ کر کافروں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے۔ انہوں نے غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ وہ تو ہجرت کر گئے ہیں۔ کیا کفار حیرت سے چلا اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو شام سے ہی باہر پہرے پر موجود ہیں، وہ کیسے ہمارے درمیان میں سے چلے گئے؟ کافر چیخ اٹھے۔ پھر ان میں سے ایک کافر نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے سر پر مٹی کہاں سے آ گئی؟
یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر جھاڑا، اس کا سر مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تمہارے سر پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک اور شخص نے کہا۔ اس نے بکھلا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے یہاں تو سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ کمرے میں کئی آوازیں گونج اٹھیں۔ یہ مٹی ہمارے سروں پر کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ شیطان مردود بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ سب بعد میں سوچنا، پہلے یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے پیٹنے لگے۔ جب وہ مار کر تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچا دیں۔ پھر ایک رات چھپتے چھپاتے ہوئے پیدل ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر صحرا میں پیدل سفر کرتے۔ جب دن نکلتا تو صحرا میں کسی ٹیلے کی اوٹ میں چھپ جاتے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے دن گزر گئے۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سوج گئے، دھوپ کی وجہ سے رنگ سیاہ پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے مگر لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں چل چل کر زخمی ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہیں اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پر لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر ساری زندگی انہیں پاؤں میں تکلیف نہ ہوئی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔